السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول سیریز میں پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی میلاد النبی پر کہ میلاد النبی اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج اس کے بعد جو اس کی مین وجہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم عید میلاد یا میلاد النبی، یہ جو نام ہے یہ نام محبت میں ڈوبا ہوا نام ہے، یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ محبت رسول یا عشق رسول سے سرشار ہے۔ اگر واقعی میں اتنی محبت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مہینہ متعین کر رہے ہیں، خاص دن ہم متعین کر رہے ہیں اور اس دن ہم خوب خرچہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ محبت ایک دن کے لیے ہے؟ آج میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور یہ سوال کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے کہ یہ جو محبت رسول ہے، یہ جو عشق رسول کے دعوے ہیں، یہ ایک دن یا جلسوں جلوسوں میں یا بازاروں میں یا ان جگہوں پر ہی کیوں نظر آتے ہیں، یہ محفلوں میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری شادی کے جو مواقع ہوتے ہیں اس پر یہ محبت رسول نظر آتی ہے؟ جب ہم مہندیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے گھر میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، محرم غیر محرم اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت میں جو گانے ساتھ چل رہے ہیں، نہ جانے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، رسم و رواج غیر مسلموں کے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت کبھی کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے؟ کیا اس وقت اچانک کبھی آپ کے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ تو وہ کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا، وہ ہمیں انہی چیزوں سے تو روکنے آئے تھے، اور ان کی زندگی کی اتنی ساری قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو لہو لہان کروا دیا، وہ جنگوں میں شریک ہوئے، صحابہ کرام نے اپنے گھر بار جانے سب کچھ لٹا دیا انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، لیکن جن کے لیے وہ اتنی زندگی لڑتے رہے، اپنے جسم خون سے بھرتے رہے، اپنے گھر بار اپنے بیوی بچوں کو قربان کرتے رہے، اپنے آپ کو پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ڈالتے رہے، جس مقصد کے لیے آج اس مقصد کو ہم بھول چکے، صرف مقصد ہی نہیں بھولے بلکہ ان مخالفین، ان کفار کے طریقے کو اپنے گھروں میں ڈال رہے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت پر یہ جذبہ کیوں نہیں آتا؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال کہ جب ہمارے گھروں میں فوتگی کا موقع ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس وقت پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیوں نہیں آتے کہ انہوں نے اس موقع پر کیا حکم دیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی بیٹیاں یا ان کے دیگر رشتہ دار یا صحابہ کرام کے دوست احباب دنیا سے گئے تو انہوں نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ جن طریقوں سے وہ منع کرتے رہے، آج وہ طریقے ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے طریقے پر جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم غیر مسلموں اور دوسروں کے طریقوں کے مطابق اپنے سارے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت یہ محبت کہاں چلی جاتی ہے جب ہم بیٹیوں کے، بہنوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح تعلیمی سلسلے کو دیکھ لیجئے، جب ہم کالجز، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہم ایسی تعلیم اور ایسے کلچر کو فالو کر رہے ہیں جو کہ غیر مسلموں کا، جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آواز دیتے رہے کہ ان کی مخالفت کرو، یہاں تک کہ ان کی کنگھی کرنے کے طریقے کی بھی مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے چلنے، بیٹھنے، اوڑھنے کی خلاف ورزی کی، ان کے بالوں کے رنگ تک کی خلاف ورزی کی، اور ہم ہیں کہ انہی کے طریقے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کی محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ اور یہ سوال صرف عوام سے نہیں، ان علماء سے بھی کیا کریں جو علماء آپ کو اس موقع پر بڑے بڑے درس اور بیان دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے عشق رسول اور محبت رسول کا جذبہ جگا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اٹھ کر سوال کیا کریں کہ کیا آپ شادی کے موقع پر، گھر میں کسی فنکشن پر یا فوتگی کے موقع پر، کیا واقعی آپ وہ طریقے اپنا رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا اس محبت کے مطابق کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کیا مشکل ہے ہمیں اس پر عمل کرنا؟ حالانکہ وہ تو آسان ہے، اسلام نے نکاح کو آسان قرار دیا، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن صرف سو گئے، بس اس کا جنازہ جو ہے مقامی مسجد میں یا اس میں جو ہے وہ ادا کر دے، مقامی جنازہ گاہ جو اس میں ادا کر دے، یہ نہیں کہ فلاں اتنے ملکوں سے آ رہے ہیں، فلاں شہر، اور جی فلاں نے منہ نہ دیکھا تو ناراض ہو جائے گا، فلاں کو نہ بلایا تو ناراض ہو جائے گا، کھانا یہ نہ دیا تو ناراض ہو جائیں گے، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے۔ شادیوں کے موقع پر اسلام نے سیدھا سیدھا نکاح رکھا تھا، 2 گواہ ہو جائیں
لڑکی کا ولی ہو جائے اور بس لڑکی کی رخصتی، اس کے بعد ولیمہ اپنی وسعت کے مطابق، بے شک آپ 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ کھلا دیں کھانا، آپ مسجد کے مقتدیوں کو ہی کیوں نہ کھانا کھلا دیں، بس یہ سمپل سا نکاح تھا۔ اسلام نے تو بڑا آسان کر دیا تھا۔ پھر یہ اتنی ساری مشکلات اپنے لیے کھڑی کرنا، اور صرف مشکلات ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے طریقے پر یہاں اللہ کے رسول کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کو؟ ایک دن کا جشن یا ایک دن کی محبت ہے یا پورے سال پوری زندگی کی محبت ہے؟ کیا اپنا ہم زندگی کا انجام بھی انہی کے طریقے پر چاہتے ہیں یا غیر مسلموں کے طریقے پر چاہتے ہیں؟ کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہوگی ہمیں کہ ساری زندگی ہم خود کو مسلمان کہتے رہے، خود کو مومن کہتے رہے اور مرتے وقت انجام غیر مسلموں والا ہو؟ کل ہم غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ جو جس کے طریقے پر ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جن کے طریقوں کو ہم فالو کر رہے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس وقت کیا شرمندگی نہیں ہوگی کہ ساری زندگی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہہ کر پکروانے والے آج وہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں؟ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں کیسے شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ آج دیکھیں، ہم چاہے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، کیا گھر میں ضد کر کے اپنے معاملات نہیں منوا لیتے؟ شادی کا موقع ہو، یہ ڈریسنگ کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو نہیں بلانا ہے، فلاں جگہ سے شاپنگ کرنی ہے، یہ چیز فلاں جگہ سے خریدنی ہے، اگر فوتگی کا موقع ہے فلاں جگہ دفنانا ہے، فلاں جگہ کو بلانا ہے، فلاں کو نہیں بتانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہاں ساری ضد منوا لی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ضد نہیں منوا سکتے گھر والوں سے کہ کہیں نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع کی ہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنے ہیں جو کفار کے طریقے پر ہیں؟ کیا اتنی طاقت نہیں ہے؟ باقی ضدیں منوانے کی طاقت ہے، یہ طاقت نہیں ہے؟ تو ہر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ گھر میں یہ ضد کر سکتے ہیں اپنے دوسروں سے، جن کو یہ معلوم نہیں ہے چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے دوسروں کو نہ روکا اور اگر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے دوسرے کر رہے ہیں مجھے کیا، تو وہ واقعہ یاد کریں قرآن میں جو بندر بنا دیے گئے تھے سارے لوگ، مچھلی والا واقعہ کہ اللہ نے مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن منع کیا، 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو گناہ کر رہا تھا، ایک وہ جو گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن خاموش تھے، جانتے تھے یہ گناہ ہے، خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن خاموش تھے، اور تیسرا وہ جو ان کو روکا کرتے تھے۔ تو اللہ نے صرف ان کو نجات دی تھی جو روکتے تھے، جو نہیں کر رہے تھے ان کو بھی اللہ نے برابر کی سزا دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم تھا، تم نے ان کو روکا نہیں تھا۔ تو اس لیے صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اپنے ارد گرد ہر جگہ آواز اٹھائیں، جہاں آپ کو لگے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے وہاں آواز اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی تھی کہ ایک قوم کشتی میں اگر سوار ہو، کچھ لوگ اوپر اور کچھ نیچے ہوں، یعنی جیسے بحری جہاز وغیرہ ہوتے ہیں سمندر میں چلنے والے جس میں 2 منزل بنائی جاتی ہیں، کہ اگر جو نیچے والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت کے لیے اوپر آنا پڑتا تھا، اب وہ سوچے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اوپر نہیں جانا پڑتا، نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں کشتی میں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ملتا رہے گا۔ اب جو کشتی کے اوپر والے ہیں اگر وہ ان کو نہیں روکیں گے تو کیا وہ بھی نہیں ڈوبیں گے؟ جب کشتی میں پانی نیچے سے بھر جائے گا صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، وہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گہرائی والی مثال بہت خوبصورت دی ہے۔ آج اس مثال کو سامنے رکھیں کہ اگر آج ہم نے دوسروں کو نہ روکا، یہ دوسروں کے سامنے یہ آواز نہ اٹھائی تو ہم بھی اس عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو عقل مندوں کے لیے اس میں بہت اشارہ ہے، آج ہی اپنے آپ کو بدلیے، اپنی ہر خوشی غمی، اپنے ہر موقع پر، اپنے ہر ایک مسئلے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق ان کی پیروی کیجیے، نہیں تو پھر انجام ہم خود اپنا لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی وابستگی نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ہر ایک معاملے میں ان کی پیروی کر سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔